अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास नाज़रीन आज दो तीन बड़ी दिलचस्प स्टोरीज़ हैं। एक तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं और उनके साथ एक बड़ा दिलचस्प मजाक हुआ और वो भी हम आपको सुनाएंगे वो भी क्या हुआ। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चाइना में हैं, एक कामयाब दौरा कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल मुलाकातें हुई हैं उनकी। और इसहाक डार साहब वाशिंगटन डीसी में हैं, उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है, इसहाक डार साहब के हम मनसब हैं। और उसमें भी बताएंगे कि किस तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक द वायर इंडियन एक मीडिया आउटलेट है जिसको हरजीत सिंह जो कि साबिक फ़ज़ाइया अफसर हैं, भारतीय फ़ज़ाइया के साबिक अफसर हैं, उन्होंने भी किस तरह इंडियन एयर डिफेंस का कटा छटा खोला वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरू करते हैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, जो इस वक्त वो चीन के दौरे पर हैं। और इस दौरे के दौरान जो पाक चाइना स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है उसको मज़ीद मुस्तहकम करने की बात की गई है। और अस्करी क़यादत से भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकातें हुई हैं जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन को, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की गई है। अब ये दौरा आप अगर पाक भारत जो सूरत हाल थी और जो हालिया जंग हुई है उसके बाद के तनाजुर में अगर देखें तो ये इंतहाई एक अहम दौरा है। इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वो अमेरिका का भी दौरा करके आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलकर आए थे। तो ये भारत ऐसे लगता है कि जैसे अब बिल्कुल कंप्लीटली आइसोलेशन में जा रहा है, बिल्कुल तन्हाई की तरफ जा रहा है। और भारत तो अब पहले तो कहता था कि जी सिर्फ हमारा रवायती दुश्मन पाकिस्तान है, लेकिन अब वो कहता है कि जी हम तो 3 साइडों से घिरे हुए हैं, यानी कि चाइना भी जो है वो कहते हैं कि जी हमारा दुश्मन है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। और इसी हवाले से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो ये दौरा है ये बड़ा अहम है, क्योंकि इसमें एक तो ये कि उनकी चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट से हान योंग से मुलाकात हुई, फिर फॉरेन मिनिस्टर वांग जी से मुलाकात हुई। और इन मुलाकातों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चाइनीज़ लीडरशिप ने, चाइना की क़यादत ने पाकिस्तान के किरदार को ख़ित्ते में उसको सराहा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को ना सिर्फ एक ताकतवर कुव्वत, मजबूत कुव्वत करार दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हैं वो साउथ एशिया में अमन की भी ज़ामन है। और ये एक इंतहाई अहम बात है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि वो किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं चाहता। पाक भारत जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान बैठकर बात करना चाहता है, जंग नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई जंग उसके ऊपर मुसल्लत करेगा तो फिर पाकिस्तान एक ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज रखता है, और जिसका अभी आपको मैंने बताया कि चाइनीज़ लीडरशिप ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया। यकीनन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकातें हुई हैं उसमें डिफेंस के जो आला अफसरान हैं, मिलिट्री लीडरशिप, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए। फिर एक और अहम बात जो हुई है वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर जॉइंट एफर्ट्स, यानी कि जो एंटी टेररिज्म एक्टिविटी जो हैं उसके लिए जॉइंट एक्सरसाइजेस करने के लिए भी एक डिसाइड किया गया है कि किस तरह जो है दोनों मुल्क जो हैं वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए आपस में कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं और फिर जॉइंट एक्सरसाइजेस की जाएं ताकि दोनों ममालिक और ख़ास तौर पर चीन पाकिस्तान की जो है वो इस हवाले से स्ट्रेंथ को मज़ीद मुस्तहकम करे कि पाकिस्तान को अगर कोई डिफेंस इस हवाले से कोई एम्यूनेशन चाहिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग इक्विपमेंट चाहिए या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दी जाएं। फिर ट्रेनिंग्स के लिए हवाले से भी बात हुई कि एंटी टेररिज्म जो है उसके लिए
باقاعدہ دونوں ممالک کو جو ہے ٹریننگز کے لیے بھی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آپس میں ٹریننگز بھی کرنی چاہیے. اور جو اس وقت خطے میں جو اس وقت بدلتی ہوئی صورتحال ہے، خاص طور پر پاک بھارت تنازع کے حوالے سے، اور حال ہی میں جو جنگ ہوئی اس کے بعد کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اور کیونکہ ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشنز ہے، اور پاکستان اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، جو کہ بیسکلی دونوں ممالک اور اس سے آگے سینٹرل ایشیا تک جو ٹریڈ ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے ہے. تو خطے میں جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. لیکن میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ والا دورہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا چائنا کا دورہ، اور اسحاق ڈار صاحب جو کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہیں، اور ان کی ملاقات مارکو روبیو جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ ان کے ہم منصب ہیں، فارن منسٹر ہیں امریکہ کے، ان سے ملاقات، یہ ایک پاکستان کو اس وقت پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ انتہائی پازیٹیو وے میں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑے جو پلیئرز ہیں ورلڈ کے وہ پاکستان سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اچھے تعلقات مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اور یہی بات نظر آ رہی ہے اس کے برعکس انڈیا میں کہ انڈین عوام اور انڈین جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پر اپوزیشن کی، راہل گاندھی نے بھی اگلے روز یہی کہا تھا کہ انڈیا تو بالکل آئسولیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کہ کوئی اس کو، خاص طور پہ جب پاک بھارت جنگ تھی تو اس کو کسی ملک سے کوئی سپورٹ نہیں ملی، اور پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ہے اس کے حوالے سے بھی. تو ایک یہ صورتحال ہے. اور دوسری جانب پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر جو ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مارکو روبیو کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہیں اس میں ٹریڈ، اکنامک کوآپریشن کو بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے، انویسٹمنٹ پہ بات ہوئی ہے، ایگریکلچر سیکٹر، مائنز اینڈ منرلز میں انویسٹمنٹ کے، اور پھر دیگر شعبہ جات جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے، اور بہت سے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں اسحاق ڈار صاحب کی بھی ملاقات جو مارکو روبیو سے ہوئی ہے اس میں بھی ایک یہ کہ جوائنٹ ایفرٹس کی بات ہوئی ہے، کہ جی جس طرح انہوں نے باقاعدہ پاکستان کا جو وار اگینسٹ ٹیرر میں جو ایز اے فرنٹ اسٹیٹ کردار ہے اس کو بھی سراہا، اور ریجنل پیس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اگر دیکھا جائے، کیونکہ پاکستان کو ایک تو آف کورس اکنامک چیلنجز تو ہیں ہی ہیں، اور چین پاکستان کی مدد بھی کرتا رہا ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ابھی وہاں پہ ہیں، وہاں پہ بھی اکنامک کوآپریشن پہ بھی بات ہوئی ہے، ڈیفنس کوآپریشن پہ، سیکیورٹی کوآپریشن پہ، ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم پہ کوآپریشن پہ. تو یہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایز وی اسپیک چیلنجز کے ہوتے ہوئے، خاص طور پہ اکنامک چیلنجز، کیونکہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ چیلنجز ہیں ان کے ہوتے ہوئے، لیکن اگر ایک کامیاب ڈپلومیسی پاکستان کر رہا ہے تو ان چیلنجز کو بھی اوور کم جو ہے وہ اس میں بھی مدد یقیناً ملے گی. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. اور پھر ایک میں نے آپ کو بتایا تھا آغاز میں کہ ہرجیت سنگھ صاحب ہیں، وہ سابق بھارتی فضائیہ کے افسر ہیں، سابق افسر ہیں بھارتی فضائیہ کے، اور انہوں نے دی وائر ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس میں انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ بھارتی جو ایئر ڈیفنس کا جو ہے سسٹم اس پر انہوں نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس آج کے زمانے میں بھارت کے پاس بڑے لو کوالٹی کے ڈرونز ہیں، اور بہت پرانی ایئر ڈیفنس کی آرٹلری ہے اس ماڈرن زمانے میں، جہاں پہ ماڈرن ڈرونز ہیں اور ماڈرن ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں. اور ایک بڑی جو دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ جی بھارتی ایئر ڈیفنس میں جو بہت سے افسران ہیں وہ ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں.
یہ ایک بڑی عجیب بات کی، اور انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جو بھی ریکروٹ ہو کے آتا ہے بھارتی ڈیفنس میں، فوج میں یا ایئر فورس میں یا نیوی میں، اس کا ایک ہی ڈریم نظر آتا ہے کہ جی بس اس نے جنرل بننا ہے، جو کہ ایک پوسٹ ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ لگتا ہے کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. اور انہوں نے پھر جو بتایا جو ان کے پاس ایکوپمنٹ ہے وہ بھی پرانا ہے، اور جس کی وجہ سے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بہت دباؤ میں نظر آتا ہے. پھر انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ انڈین ایئر ڈیفنس سسٹم is a sad story and is also a joke. تو یہ ایک سابق افسر بھارتی فضائیہ کے ہرجیت سنگھ صاحب کا انٹرویو ہے دی وائر کو. اس میں انہوں نے جو ہے کٹھا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے انڈین ایئر ڈیفنس کا. اور آخر میں ناظرین، نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہیں، اور وہ برٹش پرائم منسٹر کیر سٹارمر سے ان کی ملاقات ہوئی. اور ایک روایت ہے وہاں پہ تو وہ برطانوی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کو ایک ٹی سٹال پر لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ آپ ذرا پہلے دیکھ لیں کہ کیا کہتا ہے. So here we go. It's got cardamom, nutmeg, black pepper, cinnamon and ginger powder. There you go. Fantastic. Thank you very much. And from one chaiwala to another. جی تو آپ نے سنا، جو چائے بنا رہا تھا لڑکا، اس نے پہلے تو بتایا کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، انڈیا سے، اور اس کے بعد کیونکہ برٹش پرائم منسٹر سے انہوں نے پوچھا، اس کا نام پوچھا، اس کا تعلق کہاں سے ہے. پھر اس نے بتایا کہ جی اس کی جو چائے ہے اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ کن کن شہروں سے، بھارت کے شہروں سے لے کر آتے ہیں، اور وہ فریش فرام دی فارم ہوتے ہیں، جس میں مختلف چیزوں کا اس نے نام لیا جو چائے میں لوازمات ڈلتے ہیں. اور جس پر انہوں نے اس لڑکے نے جو نریندر مودی کو جب چائے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ فرام ون چائے والا ٹو اندر، یعنی کہ ایک چائے والے نے دوسرے چائے والے کو، یعنی کہ برٹش پرائم منسٹر کے سامنے نریندر مودی کو اس لڑکے نے چائے والا ڈکلیئر کر دیا، یعنی کہ ٹی بوائے. تو اس وقت انڈین ٹی بوائے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ بھارتی دورے پر ہیں. اور لیکن نریندر مودی صاحب نے اپنی شرمندگی مٹاتے ہوئے انہوں نے برٹش پرائم منسٹر کو کہا کہ ناؤ یو کین ہیو اے ٹیسٹ آف انڈیا. تو یہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری تھی کہ نریندر مودی صاحب کے ساتھ دورہ برطانیہ پر کیا ہوا.